بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دینی اور دینی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پھیلا ہوا ہے. اس قرآن کی اور اس سنت کی عملی تصویر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت میں، ان کی زندگیوں میں ڈھلی ہوئی ہے. اسی کا نام دین ہے، انہی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین اسلام کی سچی تصویر ہے. قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، جو حضرات صحابہ کرام کی سیرت میں ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جس پر چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین میں اپنے گھروں کا بڑا اونچا مقام بیان فرمایا ہے. مساجد کا مقام، مساجد کا درجہ، اسلامی سوسائٹی میں، اسلامی سماج اور معاشرے میں مساجد کا مقام بڑا عظیم ہے. قرآن کریم کی آیتیں اگر آپ پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کی سیرت پڑھیں، تو یہ بات بہت کھل کر کے ہمارے سامنے آ جائے گی کہ مساجد کا مقام دین اسلام میں بہت عظیم ہے. یہ دراصل کسی بھی اسلامی سماج اور سوسائٹی کی پہلی اینٹ ہے، پہلی بنیاد ہے، پہلا قدم ہے، پہلا مشن ہے کہ جب بھی کوئی اسلامی سماج وجود میں آئے، اسلامی سوسائٹی وجود پذیر ہو اور اس میں اللہ کے بندے مسلمان مرد خواتین بچے اگر زندگی گزارتے ہوں، تعداد ان کی تھوڑی بھی ہو، تو سب سے پہلے وہ جس بات کے لیے کوشش کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے قیام کے لیے کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان جس کی ممبر سے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا درس جس ممبر سے دیا جائے، دنیا میں پھیلے ہوئے انحرافات، شرک سے، کفر سے، نفاق سے جہاں سے امت کو آگاہ کیا جائے، بدعات سے آگاہ کیا جائے، الحاد سے، بے دینی سے، حرام سے، منکرات سے اور گناہوں کے کام سے امت کو آگاہ کیا جائے، مسلمانوں کے سماج اور معاشرے کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس خالص دین پر عمل کر سکیں جس دین کو اللہ نے اپنی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان فرمایا ہے اور جسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب نے اپنی زندگیوں میں برتا ہے اور عمل کیا ہے. اور وہ مسجد جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اعلان کیا جائے، اذان کی آوازیں بلند ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس مسجد کے اندر صلوات جماعت کے ساتھ ادا کریں، 5 وقتہ نمازیں ادا کریں اور ایسے جمعے کی نماز ادا کریں، خطبہ جمعہ ہو، اس مسجد کے اندر قرآن کریم کے درس کا انتظام کیا جائے، حدیث رسول کی علمی مجلس سے منعقد کی جائے، کتاب و سنت کا مذاکرہ کیا جائے، علمی حلقات کا اہتمام کیا جائے، مسائل کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اہل علم کی خدمات حاصل کی جائیں.
یہ اسلامی سماج اور سوسائٹی کی پہلی بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خطبہ جمعہ ہے، لمبی گفتگو تو نہیں کر سکتے، لیکن آئیے تھوڑی سی گفتگو کریں اور دیکھیں کہ اسلامی سماج میں، اسلامی معاشرے کے اندر مسجد کا مقام کتنا اونچا ہے۔ آج یہ ہماری مسجد، جسے مسجد الکوثر کے نام سے یا جامع الکوثر کے نام سے جانا جا رہا ہے، جس کا افتتاح آج ہو رہا ہے، الحمدللہ ایک اچھی خاصی تعداد اس عظیم الشان جامع مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ بڑی تعداد میں مرد بھی موجود ہیں، بڑی تعداد میں خواتین بھی ہوں گی، اور ہمارے بہت سارے عزیز بچے بھی نظر آ رہے ہیں۔ میں اس موقع پر اسلام کے اندر مساجد کا مقام اور سماج کی سدھار میں، سماج کی اصلاح میں ان مساجد کا کردار کیا ہے، مساجد کا رول کیا ہے، اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کا دکا آیات اور چند حدیث کے حوالوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اور صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مساجد کا کردار سماج کی اصلاح میں کیا ہے، معاشرے کی سدھار میں مساجد کا مقام کتنا عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دو تین بنیادوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ عز و جل ہماری مسجدوں کو انہی بنیاد پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد دین اسلام کے اندر صحیح بات تو یہ ہے، اگر در و دیوار ہو، اسٹرکچر ہو تب بھی مسجد ہے، اور اگر اسٹرکچر نہ ہو تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری ہوئی زمین کو مسجد قرار دیا ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، جہاں بھی صلاۃ کا وقت ہو جائے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، وہاں پر نماز کا اعلان کیا جائے، اذان ہو اور اس کے بعد جماعت قائم ہو جائے اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دے دیں۔ اگر اسٹرکچر ہے تو کیا نماز پڑھیں گے، اور اسٹرکچر نہیں ہے، ڈھانچہ نہیں ہے، تعمیر نہیں ہے تو کیا نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اس آسمان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے، اپنی خالص بندگی کے لیے فرمائی ہے۔ اس زمین کی پیدائش، زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری مخلوقات کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس دنیا میں نظام جو چلے گا وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کی ذریعے سے جو سنت اور شریعت آئی ہے، قرآن آیا، سنت آئی، آپ کے افعال اقوال آئے، اس کی روشنی میں ہمیں اور آپ کی زندگی گزارنا ہے۔ تو جب اسلامی سماج کوئی قائم ہو تو اس کے اندر مسجد کی اہمیت بہت اہم ہے۔ آپ اس بات کو یاد کریں، مسجد حرام، خانہ کعبہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس ہوئی زمین پر پہلا گھر ہے، پہلا گھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو ہوئی زمین پر قائم کیا گیا، جو مکہ میں ہے، مکہ میں ہے، یعنی مکہ میں ہے۔ مکہ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام مکہ بھی ہے، وہاں پر یہ گھر خانہ کعبہ قائم ہے۔ یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جب اس کے نشانات ختم ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بعد نشانات مٹ گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو دوبارہ اٹھایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رب ہماری نیکی کو قبول فرما لے، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو توبے کی توفیق دینے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن مسجد نبوی جب اسلامی نظام قائم ہوا، مکے کے 13 سال میں جب مسلمان ظلم کی چکی میں پستے رہے اور ستم کھائے جاتے رہے، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں۔ یثرب چلے گئے اور پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ مدینہ پہنچے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مدینے میں داخل ہوتے ہی، مدینے کے دائرے میں قدم رکھتے ہی، جب اس وقت آپ کے قدم پڑنے کے وقت اس کا نام مدینہ تھا بھی نہیں،
مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول کا نام اس کا پڑا جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو گئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، رسول گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، یہ نام پڑ گیا. میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی داخل ہو رہے ہیں، ابھی آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ کھانا کہاں کھائیں گے، آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ آرام کہاں فرمائیں گے، آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مدینے میں ہجرت کر کے آیا ہوں، آپ کا گزر بسر کہاں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، نہ تو معلوم ہے نہ تو فکر ہے. سب سے پہلے اس بات کی فکر ہوئی، وہ اس بات کی فکر ہوئی کہ یہ اسلامی معاشرے کی، اسلامی نظام کی پہلی بنیاد قائم کی جا رہی ہے، اس کی اینٹ رکھی جا رہی ہے. اس لیے سب سے پہلا کام جو ہونا چاہیے وہ مسجد کی بنیاد رکھی جانی چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کے سب سے پہلا کام جو کیا، سب سے پہلا کام وہ ایک مسجد کی بنیاد رکھنا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا سماج ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے. اس میں سب سے پہلے جس بات کی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا قیام ہے، اللہ کی توحید کا اعلان ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس مسجد میں اکٹھا ہو کر جماعت کے ساتھ ایک امام کی امامت میں ابتدا میں اکٹھا ہو کر کے 5 وقتہ صلوات کی ادائیگی کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی فکر کی. اسے پتہ چلتا ہے کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سماج کی اصلاح کے لیے، کسی بھی سماج کی سدھار کے لیے سب سے پہلے جس بات کی ضرورت ہے وہ ایک مسجد کی ضرورت ہے، جہاں سے اللہ کی توحید کا کلمہ بلند ہو، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کا مقصد بتایا تھا. مسجدوں کا مقصد، مسجدیں کیوں قائم کی جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک لمبی حدیث میں آپ نے فرمایا تھا آخر میں ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر. اس طرح کی گندگیوں کے لیے یہ گندگیاں، یہ برائیاں اور یہ آلائشیں ان گھروں کے لیے، اللہ کے گھروں کے لیے، مسجدوں کے لیے مناسب نہیں ہے. انما بنيت لإقامة الصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن. ان مسجدوں کو اس لیے قائم کیا جاتا ہے تاکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح عبادت کی جائے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صلاۃ ادا کی جائے، یہاں اللہ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. 3 الفاظ میں اللہ کے نبی نے مساجد کے قیام کا مقصد بیان فرما دیا. مسجدیں کیوں قائم کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے، ذکر کرنے کے لیے. ذکر کا لفظ جب آتا ہے تو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ اس سے مراد وہ اذکار ہیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، ہم اس کو سمجھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. یقیناً یہ ذکر ہے، بلکہ سب سے افضل ذکر، شک نہیں ہے، لیکن صرف یہی ذکر نہیں ہے. ذکر سے مراد دین کی مجلسیں ہیں، علم کی مجلسیں ہیں، قرآن کریم کی تفسیر ہے، حدیثوں کی شرح ہے، حلال و حرام کی وضاحت ہے، عقیدے کی تعلیم ہے، اور اسلامی سماج کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان برائیوں کا خاتمہ ہے. چاہے وہ سماجی برائیاں ہوں، اس کا تعلق نکاح و طلاق سے ہو، اس کا تعلق کاروبار سے ہو، اس کا تعلق بزنس سے ہو، اس کا تعلق اخلاق سے ہو، کردار سے ہو، اس کا تعلق خاندانی مسائل سے ہو، اس کا تعلق گھریلو مسائل سے ہو. الغرض تمام تر مسائل کا علم حاصل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کہلاتا ہے. میرے بھائیوں، آئیے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان مسجدوں کا ذکر فرمایا، ان مسجدوں کا مقصد بیان فرمایا، ان مسجدوں کے قائم کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی، ان کا مقام بیان فرمایا. ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا 2 آیتوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
حقیقت میں اگر کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کرتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو صلاۃ یعنی نماز قائم کرتا ہے، جو زکات دیتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنے والوں کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرائض کی پابندی، صلاۃ کی، زکات کی ادائیگی، اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرنا، یہ ان کی خوبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو سمجھ لو کہ یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہدایت پانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کی تعمیر کا مقام، مسجدوں کو قائم کرنے کا مقام، مسجدوں کی تعمیر دو طرح سے ہوتی ہے۔ مسجدوں کی تعمیر دو طرح سے، ایک ہے عمارت کا مطلب ڈھانچہ قائم کرنا، اسٹرکچر قائم کرنا، اس کی در و دیوار کو، اس کے پلرز کو، اس کے بیم کو، اس کے ستونوں کو، اس کی دیواروں کو، اس کی اینٹوں کو سدھارنا، اس کی قالین اور فرش کا انتظام کرنا، اس کی چھت کا انتظام کرنا، یہ ہے ایک تعمیر کا معنی۔ دوسرا تعمیر کا معنی، دوسرا معنی تعمیر کیا کیا ہے؟ یہ آباد کرنا۔ مسجدوں کی تعمیر یعنی مسجدوں کو آباد کرنا، پنج وقتہ نمازوں کے لیے حاضر ہونا، جماعت کے ساتھ نماز قائم ہونی چاہیے ایک امام کی ابتدا میں، اور ایسے ہی جمعے کی نماز جامع ہو تو جمعے کی نماز قائم ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ اذکار کے لیے، دعاؤں کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، علمی مجلسوں کے لیے، علمی حلقات کے لیے، اس کے لیے سب کو آنا چاہیے اور اللہ کے گھروں کو اس طرح سے بھی آباد کرنا چاہیے۔ اگر اسٹرکچر قائم ہو جائے اور وہاں اللہ کے بندے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، وہاں دین کی مجلسیں قائم نہ کی جائیں، وہاں پر حلال و حرام کی تعلیم نہ دی جائے، جمعے کی صلاۃ نہ ہو، لوگوں کی تربیت نہ ہو، تو پھر بھی یہ معنی تعمیر کا مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اسٹرکچر کا قائم کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ذرا میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ مسجد مدینہ طیبہ کی مسجد جس کے قیام کی بات ہوئی، سماج مدینے کا معاشرہ، مدینے کا سماج جو مسلمانوں پر قائم ہوا، اس میں سب سے پہلے جو مسجد کا قیام کیا گیا وہ مسجد کیا تھی میرے بھائیوں؟ مسجد قباء کو بھی کہا گیا مسجد تقویٰ، اور مسجد نبوی کو بھی کہا گیا مسجد تقویٰ، دونوں کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں وہ مسجد کیا تھی؟ مسلمانوں کے سماج کی اصلاح مسجدوں سے، مسجدوں کا کردار سماج کی اصلاح میں کیسے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کا قیام فرمایا، وہ مسجد کیا تھی؟ پنج وقتہ نماز بھی ہوتی تھی، جمعے کی نماز بھی ہوتی تھی، خطبہ بھی ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس بھی ہوتا تھا، آپ علیہ السلام حلال و حرام کے مسائل بھی بتلاتے تھے، علمی حلقات بھی ہوتے تھے، وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی نظام کے بہت سارے کام بھی ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قیدی ہوتا تھا اسے لا کر کے مسجد نبوی کے ستون میں باندھا جاتا تھا، وہاں سے جنگوں کے فیصلے ہوتے تھے، وہاں سے فوجوں کو بھیجا جاتا تھا، وہاں پر مسلمان ہونے والے نئے مسلمان ہونے والوں کا ڈیلیگیشن وقت کا استقبال کیا جاتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا عبادت کا مرکز بھی تھی، بہت بڑا تعلیم کا مرکز بھی تھا، تعلیم کا، تربیت کا، سماجی اصلاح کا، اسلام کی ہر پہلو پر یہ مسجد الحمدللہ اپنا کردار ادا کر رہی تھی، اور یہی کردار مسجدوں کا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ اللہ تبارک کو اس سے پہلے اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کا قیام انہیں بلند کرنا چاہیے، وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر ہونی چاہیے۔ اذن اللہ ان ترفع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ کے گھروں کی تعمیر ہو، اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ کی توحید کا، اللہ کی بڑائی کا، نبی کی سنت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے حل و حرام کا اعلان کیا جائے، وہاں سے تعلیم ہو، تربیت ہو، عبادت ہو، اصلاح کا کام ہو، اس سارا کام ہونا چاہیے۔ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ
یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس مسجد کے اندر صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام تسبیح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے عیب ثابت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کفر و نفاق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے پاک کرتے ہیں۔ صبح و شام کون لوگ کرتے ہیں؟ رجال، ایسے لوگ اللہ کو بے عیب ثابت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی خوبیوں کا اعلان کرتے ہیں۔ رجال، ایسے لوگ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں نہ تو کوئی کاروبار غفلت میں ڈالتا ہے، نہ کوئی لین دین غفلت میں ڈالتی ہے اور ڈالتا ہے، نہ کوئی تجارت حاصل کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عن ذکر اللہ، اللہ کی ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکات دینے سے۔ یہ ایسے بندے ہیں جو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جن کو کوئی بزنس اور کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، کوئی لین دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلاۃ سے غافل نہیں کرتا، زکات دینے سے غافل نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے، اور کیا فرمایا؟ ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے اللہ کے وہ بندے ہیں جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، جس دن لوگوں کے دل اور لوگوں کی نگاہیں پلٹ جائیں گی، اتنی ہولناکی ہوگی، اتنا خوف ہوگا، اتنا خطرہ ہوگا قیامت کے دن کا کہ لوگوں کی آنکھیں الٹ جائیں گی، لوگوں کے دل پلٹ جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے تعریف ہے، ستائش ہے ان لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھروں کی تعمیر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب جب ہم مسجد نبوی کا کردار دیکھتے ہیں تو مدینے پر ذرا نظر ڈال کر کے دیکھو، جب مدینے میں پہلی مسجد قائم کی گئی، مسجد نبوی کا قیام عمل میں آیا تو مدینے کا معاشرہ کیسا تھا؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام جو مدینے کے انصار تھے وہ تھے، اور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے وہ تھے، لیکن ان کے علاوہ مدینے کے اصل باسی کون تھے؟ وہاں ایک بڑی تعداد مشرکین کی تھی اور بہت بڑی تعداد یہودیوں کی تھی۔ بنو نذیر موجود تھے اور بنو قریظہ کا قبیلہ موجود تھا، بنو قینقاع کا قبیلہ موجود تھا۔ آپ سوچیں کہ مدینے کی بستی کے اندر یہودیت موجود ہے، 3 بڑے قبیلوں کے اندر شرک کرنے والے موجود ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی اسلامی نظام کا قیام عمل میں آیا، فوراً مشرکین کا ایک طبقہ اپنا چہرہ بدل کر کے منافقت اختیار کر گیا۔ سوچ لیا اب تو ہمارے لیے مشکل ہو گئی، اسلام کا نظام ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اب تو ہمارے لیے یہاں پر رہنا مشکل ہے، اس لیے انہوں نے نفاق کی چادر اوڑھ لی، نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا اور منافق بن کر کے مسلمانوں کے بیچ میں رہنے لگے۔ یہ حالت تھی نا مدینے کے معاشرے کی، لیکن اسی مسجد نے کیا کیا؟ اسی مسجد نبوی کا کردار دیکھو، لوگوں کے ایمان کی اصلاح ہو گئی، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہوئی، لوگوں کی توحید خالص ہو گئی، لوگ شرک سے توبہ کر کر کے آنے لگے، لوگ یہودیت سے تائب ہو کر کے آنے لگے، لوگ نفاق چھوڑ کر کے سچے مسلمان ہونے لگے۔ سماج کے اندر ظلم تھا، زیادتی تھی، کرپشن تھا، چوری تھی، خیانت تھی، زناکاری تھی، بدکاری تھی، سماج کے اندر بہت سارے جرائم تھے، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مسجد کا قیام فرمایا، اس مسجد کے ذریعے سے سماج، مدینے کا سماج، عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے، ایمان کی اصلاح ہو رہی ہے، سنت کی اصلاح ہو رہی ہے، اور کاروبار کی اصلاح ہو رہی ہے، گھریلو مسائل کی اصلاح ہو رہی ہے، سماج کی اصلاح ہو رہی ہے، معیشت کی اصلاح ہو رہی ہے، ہر طرح سے اصلاح ہو رہی ہے۔ وہ مسجد نبوی جس کا کردار اتنا عظیم ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر اتنا عظیم کردار آپ کو ہم کو کسی مسجد کا شاید مل سکے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کی جو نبوت رسالت کا نور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی روشنی نازل ہوتی جا رہی ہے، میرے بھائی اس کے نتیجے میں اس مسجد کا کردار کتنا عظیم ہے۔ آج ہماری مسجدوں کا قیام بھی اسی بنیاد پر ہونا چاہیے، اسی بنیاد پر۔ میں 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید وقت لمبا نہ ہو جائے، مجھے ڈر ہے وقت
کے مسئلے کو لے کر کے کہ وقت کافی زیادہ نہ ہو جائے، میں جلدی ہی بات ختم کروں گا 2-4 منٹ کے اندر مشکل سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی سماج کی اصلاح کا ذریعہ۔ سماج کی اصلاح کیسے؟ یہ بھی ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ جب سماج کی اصلاح کی بات ہوتی، اصلاح معاشرہ کے نام سے کوئی کانفرنس ہوتی ہے، اصلاح معاشرہ کی کانفرنس، تو لوگوں کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ عام طور پر لوگوں کا ذہن جاتا ہے سماج کے اندر زناکاری ہے اس کی اصلاح، سماج میں چوری ہے اس کی اصلاح، سماج میں شراب پی جا رہی اس کی اصلاح، یعنی ان سماجی چیزوں، اخلاقی چیزوں، عملی چیزوں کی اصلاح کو لوگ سماج کی، معاشرے کی اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ سماج کی اصلاح کی بنیاد، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے سماج سے شرک کا خاتمہ کیا جائے، ان سماج میں رہنے والوں کو اللہ کی توحید خالص سے متعارف کرایا جائے، انہیں شرک سے، کفر سے، الحاد سے، بے دینی سے، زندگیت سے، یہودیت، عیسائیت سے، نفاق سے نکال کر کے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کی دعوت دی جائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، جس کے لیے اللہ نے کتابوں کو اتارا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور آپ کے صحابہ کرام کو دیا ہے۔ یہ سماج کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر شرک ہو رہا ہوتا ہے، قبر پرستی ہو رہی ہوتی ہے، اولیاء و صالحین کے ساتھ سامنے سر ٹیکا جا رہا ہوتا ہے، اس کی اصلاح کی کوئی بات نہیں کرتا۔ سماج کی اصلاح ہو جائے، کوئی کالا کود رہا ہے، کوئی فلموں کے خلاف بہار اٹھا رہا ہے، کوئی شراب مکتی کا مشن چلا رہا ہے، کوئی اور کوئی کام کر رہا ہے، لیکن جو سماج کی اصلاح کا، معاشرے کی اصلاح کا سب سے پہلا کام ہے وہ ہے عقیدے کی اصلاح۔ ایمان خالص ہونا چاہیے، توحید خالص ہونی چاہیے۔ شرک سے اگر کوئی معاشرہ پاک نہیں ہوتا ہے، کتنا بھی اچھا کاروبار کرے، کتنا بھی اچھا زندگی گزارے، کتنی بھی اچھی بزنس کرے، کتنا بھی اچھا نظام سماج کا چلائے، طلاق نہیں ہو، خلا نہیں ہو، نکاح کا نظام ہو، شراب نہ پی جائے، کتنا بھی اچھا معاشرہ ہو، اگر معاشرے کے اندر شرک عام ہے تو اس معاشرے کی اصلاح کا کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ اسے اچھی طرح سے جان لینے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو، ان مسجدوں کا قیام مسجد الکوثر جیسی مسجدوں کا، جماعتیں میں حدیث کی جو مسجدوں کا قیام کا مقصد ہے میرے بھائیو یہ ہے، جو مقصد مسجدوں کے قیام کا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ۔ سب آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ کے گھروں کا قیام ہونا چاہیے، اس میں اللہ کا نام لیا جانا چاہیے، اللہ کو پاک ثابت کیا جانا چاہیے، شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ نہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، کوئی ادنا ہے، آدھا ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، زمینی ہے، آسمانی ہے، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ مقام سب کا مسلم ہے، لیکن عبادت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی بھی سماج کی اصلاح کی پہلی بنیاد ہے، پہلی بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے میں دعا کرنا چاہتا ہوں، یہ ممبر جہاں سے یہ بات ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ جامع الکوثر کا یہ ممبر اور یہ مصلی جہاں سے یہ نماز ادا کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے اللہ کی توحید خالص کا پیغام عام فرمائے گا، یہاں سے توحید کی دعوت دی جائے گی، امت کو توحید خالص کی تعلیم پہنچائی جائے گی، شرک کی مذمت، شرک کی قباحت، شرک کی برائی امت کے سامنے عام کی جائے گی، تاکہ اللہ کے بندے، یہ مرد حضرات، یہ ہماری مائیں بہنیں، یہ ہمارے عزیز نوجوان جو بہت ساری بدعقیدگی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ جلد سے جلد توبہ کر لیں، خالص توحید پر آ جائیں، شرک سے بچیں۔ کسی ولی، کسی نبی، کسی اللہ کے نیک اور صالح بندے بزرگ کی عبادت کا چھوٹا بڑا کام ہرگز نہ کیا جائے۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یقیناً مسجد اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کے قیام کا مقصد ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں سماج کی اصلاح کی بنیاد یہ ہے، اور پھر اس کے بعد سماج سے جب توحید کی دعوت عام ہو جائے، سماج میں شرک کا خاتمہ ہو جائے، تو فوراً اسی کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ سنت کی دعوت کو عام
سنت میرے بھائیوں اور سنت کے بالمقابل بدعت ہے، عقل پرستی ہے، نفس پرستی ہے، شخصیت پرستی ہے، اندھی تقلید ہے. ان سب سے امت کو آزاد کر کے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل، آپ کی تقریر اور آپ کی سیرت سے جوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی نجات کا ذریعہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء قابل احترام ہے، ائمہ قابل احترام ہے، بزرگان قابل احترام ہے، ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے قابل احترام ہے، لیکن اطاعت اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. کسی کا کہا اللہ کے سوا، نبی کے سوا نہیں مانا جائے گا، کسی کے پیچھے نہیں چلا جائے گا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابو بکر بھی اگر خلاف چلے جائے، عمر بن خطاب سے بھی کسی مسئلے میں چوک ہو جائے، تو ہم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر صدیق اکبر اور عمر بن خطاب کے پیچھے بھی نہیں جائیں گے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو یہ ہے اسلامی معاشرے کی اصلاح میں مساجد کا کردار. مساجد اسلامی معاشرے کی اصلاح میں کیا رول پلے کرتی ہے، کیا کردار ادا کرتی ہے. میرے بھائیوں، آج کے دور میں آخری بات کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں بڑے فتنے ہیں، بڑے فتنے. یاد رکھو، تمام فتنوں کی روک تھام اور تمام فتنوں کی جڑ کاٹنے کے لیے یہ منبر سب سے زیادہ مبارک جگہ ہے، سب سے مقدس جگہ، اصل جگہ، ایک دم بنیادی جگہ جہاں سے خالص دین پھیلنا چاہیے. آج ہم نے منبروں سے وہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں جو سب کو ساتھ میں لے کر کے چلنے والی ہوں. کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی ناخوش نہ ہو جائے، کسی کے پیشانی پر بل نہ آ جائے. میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ہمدردی یہ ہے میرے حق میں، کسی بھائی کے حق میں، کسی بہن کے حق میں، کہ مجھے کوئی سچا دین بتلا دے. میری ہمدردی یہ ہے، میرے ساتھ بھلائی کا جذبہ یہ ہے کہ مجھے کوئی توحید بتلا دے، مجھے کوئی شرک سے ڈرا دے، مجھے کوئی سنت بتلا دے، مجھے کوئی بدعت سے ڈرا دے، مجھے کوئی فرقہ پرستی سے، گمراہی سے آگاہ کر دے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے صحابہ کرام پر چلنے کی تعلیم دے دے. اس سے زیادہ ہمدرد میرا آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے عرض کیا سب قابل احترام ہیں، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچا مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. سورج کبھی محمد رسول اللہ سے زیادہ افضل پر طلوع نہیں ہوا ہے. کوئی رات نہیں آئی ہے، کوئی دن نہیں آیا ہے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پر طلوع ہوا ہو، افضل ہو. یہ یاد رکھو، ہماری آپ کی ذمہ داری. اس منبر سے وقت کے سارے فکروں سے آگاہ کیا جانا چاہیے، وقت کے سارے فکروں سے، وقت کی ساری گمراہیوں سے، ان الحاد سے، بے دینی سے، فرقہ پرستی سے اور حزبیات سے، فرقبندی سے، افکار کا فساد، عقیدے کا فساد، فکر کا فساد، یہ سارے انحرافات، ان سب کی اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ یہ مسجد ہے، اور اس مسجد کا یہ منبر ہے، اس کا مسند درس ہے، اس کا مصلی ہے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خالص تعلیم ہونی چاہیے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اگر ہم نے اپنی اس توحید اور سنت کی دعوت کو، صحابہ کرام کے مشن کی دعوت کو، اگر ہم نے پوری امانتداری کے ساتھ، ہمارے علماء، ہمارے خطباء، ہمارے طلباء اگر پوری امانتداری کے ساتھ اس منبر سے اس مشن کو عام کرنا شروع کر دیں، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اصولوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے بہت جلد سماج کی اصلاح کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملے گا، معاشرے کی اصلاح کا منظر ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اس لیے بہت ضروری ہے. ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ممبروں سے کامن بات ہونی چاہیے، ممبروں سے عام بات ہونی چاہیے. ممبروں سے کون سی بات ہونی چاہیے؟ خالص دین کی بات ہونی چاہیے، خالص توحید کی بات ہونی چاہیے، شرک کی تردید ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں شرک سے توبہ کر کے جنت کا راستہ پا سکیں اور جہنم کے راستے سے بچ سکیں.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका कलमा हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा था, ऐ लोगों, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ करके खींच रहा हूं कि तुम जहन्नम में मत कूदो, आग में मत कूदो, लेकिन तुम्हारी मुश्किल ये है कि तुम कूद कूद के आग में जाना चाहते हो। अना आखिदुम बिहुजूदिकुम अनिन नार व अंतुम तगलिबूनी फततहमुना फीहा, लेकिन तुम मुझे हरा देते हो, जीत जाते हो, खाली हो जाते हो और जहन्नम की आग में कूद जाते हो। ये जज्बा होना चाहिए। इस मिंबर से ज्यादा मुकद्दस काम कहीं नहीं हो सकता। आखिरी एक जुमला लिखने की बात करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने, सब पूरी इंसानियत उनका नाम जानती है, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सारे गवर्नरों को खत लिखा, खत लिख करके उनको ये हुक्म दिया कि सारे लोग अपने अपने इलाके के उलमा, अपने अपने इलाके के अइम्मा, अपने अपने इलाके के दुआ मुस्लिमीन मुर्शिदीन को ये हुक्म दो कि उनकी दावत का काम, उनकी तालीम का काम, उनकी तरबियत का काम मस्जिदों में होना चाहिए। मस्जिदों में इंसान बैठता है तो इबादत की नीयत से बैठता है, तकद्दुस की नीयत से बैठता है, खेल कूद नहीं करता, गपशप नहीं करता, फजूल काम नहीं करता, इबादत की जज्बे से बैठता। जो काम, जो तासीर और जो ताकतवर काम हो सकता है, मुअस्सिर काम हो सकता है अल्लाह की मस्जिदों से, वो कभी किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकता। कोई जरूरत अलग बात है, कोई तकाज़ा अलग बात है, लेकिन असल दावत का, तालीम का, तरबियत का काम, इस्लाह समाज का काम, इस्लाह मुआशरा का काम मस्जिदों के मिंबरों से, मस्जिदों के मसनद से होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मसाजिद का जो किरदार इस्लामी समाज की इस्लाह में है, मुआशरे की इस्लाह में है, अल्लाह ताला उस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिदुल कौसर के क़याम के लिए जिन लोगों ने भी अपने वक्त की, माल की और अपने असर रसूख की कुर्बानी पेश की है, या किसी भी हैसियत से कोई ज्यादा कम शरीक हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सबों को उसका भरपूर बदला दुनिया में आखिरत में अता फरमाए। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह यब्तगी वजह अल्लाह, जो अल्लाह के घर को तामीर करे, उसका मकसद अल्लाह को राजी करना हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सबों को इस मिशन के में शिरकत के बदले में जन्नत में आला से आला महल अता फरमाए, आला से आला दर्जा अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इस जज्बे को इस दुनिया में हमेशा कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। कैसे अल्लाह की तौहीद आम होगी, कैसे उम्मत को शिर्क से डराया जाएगा, कैसे सुन्नत की दावत आम होगी, कैसे बिदअत से उम्मत को आगाह किया जाएगा। बड़े इनफिराफात, बड़ी गुमराहियां हैं। ये वक्त नहीं इजाजत देता कि मैं बात करूं, बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको आपको अपने सच्चे दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की तौफीक पर, नबी की सुन्नत पर, सहाबा किराम के मिशन पर चलने की, कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मिंबर से वही बात बोलने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह की तौहीद आम हो, शिर्क का खात्मा हो, सुन्नत आम हो, बिदअत का खात्मा हो, इल्हाद का खात्मा हो, गुमराहियों का खात्मा हो, हिदायत आम हो। अल्लाह तबारक व तआला इसी की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद और इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।